نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ دین اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اس نے فرزند اسلام کو عبادات کا ایک حسین و جمیل اور جامع گلدستہ عطا فرمایا ہے جس کی خوشگوار مہکوں نے قلب انسان کے ہر جذبے میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ڈرنا اور خوف کھانا یہ انسانی فطرت ہے، مگر دین اسلام نے بتایا کہ قلب انسان کی دنیا میں جب خشوع کا غلبہ ہو اور خوف خدا سے دل ہلنے لگے تو نگاہ جھکا کر حالت قیام میں دست بستہ بارگاہ قدوس میں حاضر ہو جائے، بس اسی حاضری کا نام اصطلاح شرع میں نماز ہے۔ اور دوسرا جذبہ جو ہے ترس کھانا، انسان کی فطرت میں رحم کھانے کا جذبہ ہے۔ اس کے جذبہ ترس کا مرکز وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس کے اقربا میں سے ہوں، اس کے ہمسائے اور محلہ والے، اور ان کے بعد غربا اور مساکین۔ تو اسی جذبہ رحم کے اس طرح اظہار کو شرعی زبان میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تیسرا جذبہ غضب ہے۔ انسان کو غصہ بھی آتا ہے، کبھی تو انسان غصہ کے جوش سے از خود رفتہ ہو جاتا ہے، مگر دین مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی یہ بے روحی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے کہ اے غضب کے جذبہ سے از حد رفتہ ہونے والے، یہ تیرا قہر و غضب ان لوگوں پر ہونا چاہیے، یہ قہر و غضب کی بجلیاں گرائی جائیں تو ان لوگوں پر جو اللہ کی زمین پر تو رہتے ہیں لیکن اس خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں، اس کے محبوب کی اطاعت و کھاتے ہیں، لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے منکر ہیں، شان حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جلتے ہیں۔ اس جذبہ غضب کے اظہار کو نظام مصطفیٰ نے جہاد کا نام دیا ہے۔ چوتھا جذبہ جو ہے وہ جذبہ عشق ہے۔ انسان پروانے کی طرح طلب کی دیوانگی میں اس جذبہ عشق کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اپنے وطن سے ہزاروں میل دور مکہ مقدسہ کی وادیوں میں گلے میں کفن ڈالے دربار الہی میں اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتا پھرتا ہے۔ انسان کی اس جذبہ عشق کے اظہار کو دین مصطفیٰ نے حج کا نام دیا ہے۔ اور پانچواں جذبہ دیوانگی ہے۔ ماہ صیام میں کھانے پینے کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی صفت بے نیازی کے قریب ہونے کی کوشش کے اظہار کو عشق کی دیوانگی کا مظہر بتایا ہے کہ کسی کے حصول قرب کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کی کسی صفت کو اختیار کر لیا جائے اور پھر دیکھیں کہ وہ موصوف اس کو کیسے اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی لیے ارشاد فرمایا کیا لوگو اللہ تعالیٰ کی صفات سے موصوف ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کھانے پینے اور جماع سے بے نیاز ہونا بھی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ انسان کا کھانا پینا ترک کر کے بھوک اور پیاس کی صحبتیں قبول کرنا، یعنی کھانا تو سامنے ہے، کھا بھی سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں، پانی موجود ہے پی بھی تو سکتا ہے لیکن پیتا نہیں، دوستو عقل ضرور کہے گی یہ تو دیوانگی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کا متلاشی انسان اس کی صفت سے ہم آہنگ ہونے کے جنون میں اس دیوانگی کو پروانہ وار قبول کر لیتا ہے، اور اسی دیوانگی کو نظام مصطفیٰ نے روزے کا نام دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام نے انسان کو عبادات کا جامع گلدستہ اس طرح پیش کیا کہ صاحب ایمان کا ہر جذبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے۔ دوستو نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد اور ماہ صیام کے روزے خالق کے کائنات کی کیفیات کے مظہر ضرور ہیں، مگر کب؟ اس وقت جب ان کی ادائیگی حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر کی جائے، تو پھر انسان کا غصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا رحم اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا قیام اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا خوف اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا کھانا اور پینا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا سونا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا جاگنا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا جینا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا رہنا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا جاگنا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا، انسان کا چلنا اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ تو ہمارے مذکورہ افعال کو واسطہ حبیب خدا نے عبادت بنایا، ہمارے کھڑے ہونے کو واسطہ حبیب خدا نے عبادت بنایا، ہمارے خوف کو واسطہ حبیب خدا نے عبادت بنایا، ہمارے کھانے اور پینے کو واسطہ حبیب خدا نے عبادت بنایا، ہمارے سونے اور جاگنے کو واسطہ حبیب خدا نے عبادت بنایا۔ دوستو جب تک ہمارے جملہ افعال کو واسطہ حبیب خدا نہ تھا تو عبادت الہی بھی نہ تھے، اور جب واسطہ حبیب خدا ہوا تو ہمارے جملہ افعال عبادت الہی ہو گئے۔ تو ماننا پڑے گا کہ فقط کھانا عبادت نہیں، پینا ہی عبادت نہیں، صرف خوف کھانا عبادت نہیں، غصے میں آ جانا ہی عبادت نہیں، مال خرچ کر دینا ہی عبادت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذکورہ افعال تو غیر مسلم بھی ادا کرتے ہیں، کھانا پینا ان کے ہاں بھی ہوتا ہے، خوف وہ بھی کھاتے ہیں، غصہ ان کو بھی آتا ہے، مال وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر صرف جملہ افعال کے کر لینے کا نام عبادت الہی ہوتا تو غیر مسلم کی بھی عبادت ہوتی، مگر ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان مذکورہ افعال کی ادائیگی کے لیے واسطہ حبیب خدا چاہیے، نقش قدم محبوب خدا چاہیے، اسوہ والی دو جہاں چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے جس کام میں واسطہ حبیب خدا ہوگا وہ کام عبادت الہی ہوگا، جس کام میں نقش قدم محبوب خدا نہیں ہوگا وہ کام عبادت خدا بھی نہیں ہوگا۔ ایمان والو، کھانا پینا چھوڑنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یقین سے بتاؤ کہ ایسی صورت میں وہ عبادت الہی بن جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ادا نہ کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ کو پہچانو تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ کو جانو اور پھر اس کی عملی تفسیر بن جاؤ۔ جب تم حکم خدا کی عملی تفسیر بن کر کسی فعل کو ادا کرو گے تو نہ صرف محبت الہی اور اتباع رسول نصیب ہوگا بلکہ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غفور الرحیم کی خوشخبری بھی عطا ہوگی۔ اس لیے کہ جب محب صادق اپنے محبوب کے وصال کی خاطر صرف اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
اتباع کرتے ہوئے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو وہ کریم ازلی اپنے بندے کے اس بے ریا ہدیہ کو ان الفاظ میں قبول فرماتا ہے: الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام عبادات میں ریا کو دخل ہو سکتا ہے مگر روزے میں ریا کو دخل نہیں، کیونکہ باقی سب عبادات میں کرنا ہے لیکن روزے میں چھوڑنا، لہذا روزے کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں، رب دینے والا ہے اور بندہ لینے والا، اور باقی عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، حتیٰ کہ قرض خواہ 700 نمازیں جو مقبول ہوں گی ان کا ثواب صرف 3 پیسہ قرض کے عوض میں لے گا۔ بحوالہ شامی میں قربان جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا روزہ تو میرا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ان عبادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شان حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔